عزیزو خانہ کعبہ جو پروردگار بلا رہا ہے، آؤ ہمارے گھر کی طرف، لیکن سب نہ آنا، جو پیسے والا ہو وہ آئے۔ کلو مستطیع یجب علیہ الحج، ہر مستطیع ہمارے گھر کی طرف آئے۔ تو عزیزو جب یہ مستطیع آئے ہمارے گھر کی طرف تو پھر یہ کہاں سے آ گیا کہ نہیں کماؤ نہیں، نوجوانوں کو پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ کماؤ نہیں، یہ نہ کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ موضوع، اس موضوع پر بھی آپ مجلس سے سنیے عزیزو۔ تو یہ جو ہے، آؤ ہمارے، یہ گھر ہے کیا؟ خانہ کعبہ ہے کیا؟ یہ ہے جائیداد، یہ ہے پراپرٹی۔ میرا موضوع کماؤ، اور کمانے کے بعد ماں کے سالے سوال کی بات، کمانے کے بعد سب لٹا نہ دینا یا سب بچا نہ لینا، نہ تو سب لٹا دو اور نہ سب بچا لو۔ عزیزو کمانے کے بعد کچھ وراثت میں چھوڑ کر کے جانا۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں منحوس ہے وہ والدین جو اپنی اولاد کے لیے کوئی وراثت چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ منحوس ہے وہ والدین، وراثت چھوڑنا معصومین کی سنت ہے، وراثت چھوڑنا انبیاء کی سنت ہے، اور جو وراثت نہیں چھوڑتے وہ منحوس مانے جاتے ہیں، اس لیے کہ نصیب ور وارث بھی چھوڑتا ہے اور وراثت بھی چھوڑتا ہے، وراثت بھی چھوڑتا ہے اور وارث بھی چھوڑتا ہے۔ یہ جو زاویے پیدا ہو گئے، یہ تو وہ باطل کی روایتیں جنہوں نے زبردستی روایتیں گھڑ کے اور فائدہ اٹھا لیا کہ رسول اسلام نے فرمایا ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں اور نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، یعنی پیغمبر کی جائیداد لوٹنے کی ایک چال سازش رچی گئی، ایک سازش رچی گئی کہ نہ ہم وارث بناتے ہیں اور نہ وارث بنتے ہیں۔ اب انصاف سے بتاؤ، جو نہ وارث بنے اور نہ وارث چھوڑے، نہ وارث بنے نہ وراثت چھوڑے، وہ معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ کیا دیتے ہیں؟ بڑا کم بخت ہے یہ، نہ اس کے جد نے اس کے لیے کچھ چھوڑا، اور یہ اتنا کم بخت ہے نہ اس نے کسی کے لیے کچھ چھوڑا، اسے کم بخت مانا جاتا ہے۔ لوگوں نے تانا دے دیا تھا پیغمبر کو کہ ذرا اولاد نہیں ہوئی، تو لوگ تانا دینے لگے تھے یہ ابتر ہے، تو پھر پروردگار عالم نے سورہ کوثر کیوں نازل فرمایا؟ سورہ کوثر کس لیے نازل فرمایا؟ سورہ کوثر نازل فرما کر کے پیغمبر نے ابتری کے تانے سے محفوظ رکھا، یعنی پروردگار عالم نے سورہ کوثر نازل فرما کر کے وارث کا تعارف کرایا، اور جب وارث کا تعارف کرا دیا تو وراثت بھی موجود، وارث بھی موجود۔ اب جو کہتے ہیں پیغمبر نے نہ وارث چھوڑا نہ وراثت چھوڑی، ان کا نہ حدیث پر ایمان ہے نہ قرآن پر ایمان ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر، ان کا کسی پر ایمان نہیں۔ تو وراثت، میرا موضوع ہے وراثت، توجہ چاہ رہا ہوں اس زاویے سے مجلس سنیے، میرا موضوع وراثت۔ وارث کون ہے؟ دیکھیے یوں تو تین جائیدادیں ہیں، یہ ساری جائیداد جتنی مساجد و امام بارگاہ یا جتنی بھی ہماری جائیداد ہے، ہماری دولت ہے، یہ سب اسلام کی، معصومین علیہ السلام کی، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے غدیر میں اقرار کرا لیا تھا، کرایا تھا اقرار نہیں، تو یہ جو کچھ ہمارے پاس، ہماری جان، ہمارا وجود، ہماری حیات، ہمارا گھر بار، جو کچھ بھی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ جائیدادیں ایسی ہیں کہ جن پر امت مسلمہ کو فخر حاصل ہے، جیسے کہ نجف اشرف، جیسے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ، جیسے مدینہ شریف، جیسے کربلا معظمہ۔ یہ جائیداد ایسی جائیداد ہے کہ جس پر کائنات کے مسلمانوں کو فخر حاصل ہے، کائنات کے مسلمانوں کو فخر۔ لیکن میں آپ سے جلال پور والوں، بہت مجلس میں نے آپ کے درمیان پڑھی ہے، لیکن اس عنوان سے مجلس سنیے، آپ یہ بتائیے اس کا وارث کون ہے؟ یہ جو جائیدادیں ہیں، توجہ چاہ رہے ہیں، اس کا وارث کون ہے؟ بھئی جائیداد تو ہے مکہ مکرمہ، مدینہ شریف، جائیداد تو ہے کربلا
معظمہ جائیداد تو ہے، اس کا وارث کون ہے؟ قبضے پر آپ نہ جائیے کہ قبضہ کس کا ہے۔ دیکھیں قبضے پر یہ تو روزمرہ آپ دیکھا کرتے ہوں گے، اس کے پلاٹ پر اس نے قبضہ کر لیا، اس کے پلاٹ پر اس نے قبضہ کر لیا، اس کے پلاٹ پر اس نے قبضہ کر لیا، تو روز، لیکن مالک کون ہے اس کا؟ یہ جلال پور ہے اس لیے یہ موضوع پڑھ رہا ہوں، ہر جگہ نہیں پڑھتا ہوں میں۔ اس کا مالک کون ہے بتائیے؟ یہ جائیدادیں جو بنائی گئیں یہ تحفے میں نہیں ہے، یہ قبضہ کر کے نہیں بنائی گئی، کسی کو اجاڑ کر کے نہیں بنائی گئی، کسی سے چھین کر کے نہیں بنائی گئی۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ساری زمین اللہ کی ہے، جہاں چاہو سجدہ کر لو۔ اگر ساری زمین اللہ کی جہاں چاہے سجدہ کر لو تو پھر یہ بینامے کا لفظ نہ آتا، یہ لفظ نہ آتا کہ جہاں اجازت کے بغیر نہیں۔ اگر کسی کرایہ دار سے آپ نے مکان لیا کرائے پر اور اس نے شرط رکھ دی صرف آپ رہ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، تو نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اگر شرط کے ساتھ، اور شرطیں اسلام میں ہیں، اگر شرطوں پر آپ جائیے تو دیکھیے، تو یہ سب جو قانون زبردستی کے گھڑ لیے گئے کہ مسجد آپ کی اور ہم کھڑے ہوئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر اجازت ہے رفاع عام تو سب فرقوں کو پڑھنے کا حق حاصل ہے، اور اگر تشخیص ہے فلاں فرقے کی تو اس سے علاوہ پڑھنا جائز نہیں ہے نماز، یہ قانون ہے۔ تو یہ جائیدادیں بنائی، اس کا مالک کون ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ بنائی گئی ہیں جائیداد، وارث بھی چھوڑے اور وراثت بھی چھوڑی۔ میرا موضوع یہ ہے کہ ماں کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے عزیزو، منحوس ہے وہ جو نہ وارث چھوڑے نہ وراثت چھوڑے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، منحوس ہے، ضرور کماؤ، ضرور چھوڑو، حلال کماؤ، اور ایسے ہی نہیں۔ دیکھیں جو صفت آپ کے اندر پائی جائے یا جو خاصیت آپ کے اندر پائی جائے اس کے لیے دعا کیجئے، پروردگار اسی میری اولاد میں بھی ودیت کر۔ مثال کے طور پر آپ سخی ہیں تو دعا کیجئے میری اولاد کو بھی سخی بنا۔ آپ نمازی ہیں تو دعا کیجئے میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ آپ محب اہل بیت ہیں، دعا کیجئے میری اولاد کو بھی محب اہل بیت بنا۔ یہ صفات بنائی جائے۔ منصب کی دعا کرو، اور جب دعا کرو تو پھر عزیزو اسے بے وارث نہ چھوڑو۔ خالی یہ نہیں کہ دعا کر کے چلے جائے یہ صفت میری اولاد میں بھی پیدا کر، اس اولاد کو اتنا مستطیع کر دو، اتنا مغنی کر دو کہ وہ جو صفت اس میں پائی جائے اسے بخوبی انجام دے، کہیں اور نہ بھٹک جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، کہیں اور نہ بھٹک جائے، اس کو بخوبی انجام دے۔ اور صفت کون سی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام، آپ کے پاس نبوت بھی، آپ کے پاس رسالت بھی، آپ کے پاس عبدیت بھی، آپ کے پاس خلت بھی، یہ چار منصب ہیں۔ بتا سکتی ہے امت مسلمہ ان چاروں منصبوں میں سے کسی منصب کے لیے ابراہیم نے تمنا کی ہو کہ میری اولاد میں بھی ودیت کر؟ ایک کے لیے بھی نہیں۔ ادھر منصب امامت حاصل کیا، فوراً ابراہیم کے دستے سوال خدا کی بارگاہ میں پھیل گئے، یہ منصب میری اولاد میں ودیت کرنا۔ فوراً آواز آئی لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں میں نہیں جائے گا۔ کون سا منصب امامت؟ مسلمان بڑا سیانہ تھا کہ امامت ظالموں میں نہیں جائے گی، اسی لیے امامت پر الیکشن نہیں کیا، خلافت پر الیکشن کیا۔ سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ قرآن کا دعویٰ ہے ظالموں میں نہیں جائے گا۔ اب جو یہ کہا یہ منصب ہماری اولاد میں، تو خالی منصب کی دعا نہیں مانگی۔ 2000 برس کے بعد ابراہیم کے منصب امامت آنے والا تھا، 2000 برس کے بعد۔ یہ تو عصمت کی نگاہیں تھیں جو 2000 برس کے بعد بھی دیکھ رہی تھیں، اس کی تمنا ابراہیم کر رہے ہیں کہ میری اولاد میں ودیت کرنا اس منصب کو۔ 2000 برس کے بعد والے منصب، اتنے نبی، اسماعیل، اسحاق، یوسف، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، خود پیغمبر اسلام، سارے منصب تھے، کسی کے لیے دعا نہیں کی بھی تو امامت کے جو 2000 برس کے بعد آنا تھا۔ منصب کی تو دعا کر لی ابراہیم نے، لیکن اسے بے بہرا نہیں چھوڑا، بے وارث نہیں چھوڑا۔ جب منصب کی دعا ابراہیم نے کی تو
اس کے لیے جائیداد بھی بنانا شروع کر دی. بہت سنا ہوگا آپ نے جو میں پہنچا رہا ہوں آپ تک. یہ جلال پور کا مجمع ہے, بے شمار مجلس سے سنتا ہے. اس کے لیے جائیداد بھی بنانا شروع کی. اب توجہ چاہتا ہوں عزیزو, وارث کون ہے, وراثت کیا ہے, اس کے لیے جائیداد بھی بنانا شروع کی. کیا جائیداد؟ جناب ابراہیم, جناب اسماعیل, کمسنی کا عالم اسماعیل کا, دونوں باپ اور بیٹے ایک راستے سے گزر رہے تھے, سفر پر جا رہے تھے. بتائیے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ابراہیم کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ کہاں جناب ابراہیم کون سے ملک کے تھے؟ جلال پور میں پڑھ رہا ہوں. کون سے ملک کے تھے؟ اسرائیل کے. اسرائیل میں ولادت مولانا ہے. اس کے برابر میں عراق ہے. یہ جو جھگڑے ہیں جو چل رہے ہیں نا, یہ داعش وائش والے, یہ سب وہی جھگڑے ہیں. جناب ابراہیم گزر رہا. جائیداد میں بتا رہا ہوں آپ کو, جائیداد بنائی بھی ہے معصومین نے, وارث چھوڑا بھی ہے. 2000 برس کے بعد منصب بے وارث نہیں. آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں چھوڑ کر کے بزرگ جو گئے ہیں, اتنی بڑی کربلا آپ کے یہاں چھوڑ گئے. اگر دیکھا جائے اتنی جائیداد بیکار پڑی ہے. کیا ہو رہا وہاں؟ اگر سوچے کوئی کہنے لگے اتنی عمارت بنا گئے جنگل میں, کیا نہیں جانتے تھے ان کی دوربینی. یہ ایک ایک خاندان کبھی آیا ہوگا جلال پور میں, اس کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اتنے برس کے بعد تعداد کتنی بڑھے گی. ان کا انتظام انہوں نے کیا, آپ نے نہیں. آپ بچا نہیں پا رہے ہیں, بنانے کی تو بات درکنار رہی. بات کڑوی ہوتی ہے عزیزو جو بات میں پہنچا رہا ہوں. جو بزرگ چھوڑ گئے آج ہم بچا نہیں پا رہے ہیں. بنانا تو درکنار رہا, لیکن وہ دیکھ رہے تھے. اب بنانا دیکھیے, دونوں باپ اور بیٹا ابراہیم اور اسماعیل جا رہے تھے سفر پر. چلتے چلتے ایک قریے میں پہنچے. شام ہو گئی. جب شام ہوئی تو اس قریے میں قیام کیا. رات ہو گئی. وہ قریہ تھا کہاں؟ عراق کا. جب وہاں قیام کیا, قیام اس قریے میں روزانہ زلزلہ آیا کرتا تھا. زمین روزانہ, تاریخ نے زلزلہ لکھا ہے کہ زلزلہ آیا کرتا تھا. ابراہیم اور اسماعیل ایک شخص نے اپنے گھر قیام کرایا. دونوں رات میں ٹھہرے. 2 معصوم, 2 نبی, 2 صاحب عصمت ایک قریے میں ٹھہرے. تو ان کے قدوم کی برکت سے اس شب قریے میں زلزلہ نہیں آیا. 2 معصوم قریے میں ٹھہرے, ان کے قدوم کی برکت سے وہاں زلزلہ نہیں آیا. صبح نمودار ہوئی, لوگ اپنے گھروں سے نکلے. تو نکلنے کے بعد آپس میں چیمی گوئیاں کی کہ بھئی آج کی شب بڑے سکون سے گزری, آج ہمارے قریے میں زلزلہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. کرتے کرتے کسی نے بات پہنچائی کہ فلاں کے گھر پر 2 نورانی شخصیتیں قیام پذیر ہیں, ان کے قدوم کی برکت سے زلزلہ نہیں آیا. سارے قریے والے جمع ہو کر کے اس کے گھر پر گئے, زیارت فرمائی. جب ان معصومین کی زیارت کی, ابراہیم اور اسماعیل کی, کہا ایسے ہم یقین نہیں کریں گے, بلکہ آپ آج کی شب بھی یہاں پر ٹھہرے, اور جب آج بھی زلزلہ نہیں آئے گا تب ہم یقین کریں گے. اس لیے کہ ہم ہو سکتا ہے کسی جادو کی وجہ سے, جادو ایک محدود وقت تک ہوا کرتا ہے, معجزہ ہمیشہ ہوا کرتا ہے. عزیزو جیسے یہ کہا ابراہیم اور اسماعیل پھر اس شب ٹھہر گئے. جب پھر ٹھہرے تو اس کے بعد اس شب بھی زلزلہ نہیں آیا. اس شب بھی اس قریے میں زلزلہ, 2 دن کا واقعہ تاریخ نے لکھا ہے. جلال پور والوں, اگر 2 صاحب عصمت, 2 معصوم, 2 نبی اگر کسی قریے میں جس میں روزانہ عذاب نازل ہوتا ہو وہاں پر ٹھہر جائیں تو اس پر عذاب نازل نہیں ہوتا. تو جس آغوش میں محمد جیسا معصوم بھی ہو, علی جیسا معصوم بھی ہو, سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. سلوات بھیجیے معاذ بلند محمد و آل محمد پر. زلزلہ نہیں آیا. ابراہیم نے دعا کی, کیا منصب امامت میری نسل میں. منصب امامت خالی دعا منصب کی نہیں کی, جائیداد بنائی ابراہیم نے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب جو یہ ٹھہرے, دوسرے دن پھر لوگ آئے, اور آنے کے بعد کہا ہمارے قریے کو آپ کے وجود سے سکون حاصل ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے قریے میں قیام کریں, آپ رہیں یہاں پر, اور ہم رہنے کے لیے آپ کو جگہ عنایت فرماتے ہیں. قریے کے برابر میں ایک ٹیلا تھا. ٹیلا تاریخ نے لکھا ہے, قریے کے
سنا ہوگا آپ نے، میں بتا رہا ہوں ابراہیم نے خالی منصب کی دعا نہیں کی بلکہ جائیداد بنائی۔ 7 گوسفند کے بدلے جناب ابراہیم نے وہ ٹیلا خریدا۔ جب ابراہیم وہ ٹیلا خرید رہے تھے، اسماعیل نے ابراہیم سے کہا بابا یہ ٹیلا ہے، نہ رہنے کے قابل ہے، نہ کاشتکاری کے قابل ہے، نہ یہ زرخیز زمین ہے۔ ابراہیم نے اسماعیل کے کان میں کچھ کہا، پر جیسے ہی کہا اسماعیل خاموش ہو گئے۔ پر کیا کہا ہوگا میں نہیں بتلا سکتا، لفظ ٹیلے کا لکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ یہ ٹیلا کسی روز کام آئے گا۔ ابراہیم نے منصب امامت کی دعا کی، اور ابراہیم دعا کرنے کے بعد مستقبل میں جھانک رہے تھے کہ جب میرا یہ صاحب منصب اس دنیا سے جائے گا تو ایسا پراشو ماحول ہوگا کہ اس کے جنازے کو چھپایا جائے گا تو کہیں غصب زمین میں دفن نہ ہو جائے۔ مولا کائنات کی تدفین کے مسئلے پڑھیے، اس کے بعد اس ٹیلے تک آئیے گا۔ اسی ٹیلے کا نام نجف اشرف رکھا گیا۔ سلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یہی وہ ٹیلا ہے۔ ابراہیم نے 2000 برس پہلے اس منصب کی دعا کی کہ میری نسل میں اسے ودیت کرنا، منصب امامت کو میری نسل میں۔ یہ سب چیزیں آپ کی سنی ہوئی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ جائیداد کس کی ہوئی؟ بنائی کس نے؟ ابراہیم نے۔ وارث کون؟ اولاد ابراہیم، اولاد اسماعیل۔ دیکھیے اسماعیل اور ابراہیم ہیں، اسحاق ساتھ نہیں ہے۔ کبھی آپ بنی اسرائیل میں لے جائیں، یہ تاریخ ہے، ہمارے پیغمبر اسماعیل کی نسل سے۔ تو یہ تو وارث کون وارث ہوا؟ ابراہیم۔ دیکھیے میں وراثت بتلا رہا ہوں، وارث کون؟ قبضے پر نہ جائیے۔ جناب ابراہیم ماں کے ثالثہ، جائیداد، جو جائیدادیں ہیں امت مسلمہ کو جو فقر حاصل ہے، مکہ، مدینہ، کربلا۔ اس کا وارث کون ہے؟ اس کا وارث یہ جائیدادیں ہیں نہیں، اور اسے بنایا یا تو کہیں بینامہ دکھاؤ اس کا کہ فلاں سن میں بکی، فلاں اولاد نے بیچ دیا، کبھی نہیں ملے گا کسی نے بیچا ہو۔ بیچا محتاج کرتے ہیں، صاحب اختیار نہیں بیچتے، پریشان حال بیچا کرتے ہیں۔ یہ تو جائیدادیں بنائی، اور یہ سب بنائی گئی ہیں، تحفے میں ایک جائیداد نہیں لی گئی۔ میں پورا پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ جب جناب ابراہیم کے یہاں 81 برس یا 101 برس جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی، جناب ہاجرہ سے، دوسری بیوی سے، سارا کے علاوہ۔ کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ میں وہ بتا رہا ہوں، میں اس کا اپوزٹ ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ نہ کھلاؤ، وہ نہ کھلاؤ، یہ نہ کرو، کھلانے سے کم ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم نے، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، کہ یہاں اولاد نہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایک مولانا آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نہ کرو، یہ والا ماتم نہ کرو، یہ نہ، اور اس پر منت مانی جاتی ہے کہ ہمارے بیٹا ہوگا تو ہم قمع لگائیں گے، بیٹا ہوگا تو زنجیر لگائیں گے، بیٹا ہوگا یہ۔ کہنے لگے منت ہمیشہ مکلف پر نہیں، آپ کہیے کہ ہمارے بیٹا ہوگا تو اپنے لگائیں گے۔ جبکہ تاریخ میں ہمیشہ یہ ہے کہ جو ہے جس کی منت اس پر قرآن کی روشنی، یہ الگ موت، جس کی منت اس کے لیے۔ جناب سارا نے کہا ابراہیم سے کہ آپ منت مانگیے کہ ہمارے یہاں وارث پیدا ہوگا تو ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں گے۔ کس نے کہا؟ زوجہ نے، نبی نے نہیں کہا۔ زوجہ ہے، صاحب عصمت نہیں، معصوم نہیں ہے، لیکن نبی کو مشورہ دے رہی ہے۔ اگر نبی کی بیوی با وفا ہو تو اس کا بھی مشورہ مانا جاتا ہے، اس کا مشورہ مانا جاتا ہے۔ پر یہ ہے کہ ہمارا بیٹا ہوگا ہم کھلائیں گے۔ کھانا کھلایا، بیٹا ہوا، جناب اسحاق اور جناب اسماعیل۔ پوری ایک داستان ہے کہ ایک روز جناب اسماعیل، اسحاق کھڑے ہوئے تھے، ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے، اسماعیل کو آغوش میں لے کر کے پیار کر رہے تھے۔ جائیداد بتلا رہا ہوں، میرا موضوع جائیداد ہے، یہ سب چیزیں چھوڑتے ہوئے، اس واقعے پہ نہیں۔ پیار کر رہے تھے، جناب
سارا نے دیکھ لیا کہ ہاجرہ کے بیٹے کو ابراہیم پیار کر رہے ہیں، میں شہزادی اور کنیز کے بیٹے کو پیار کیا جائے، شہزادی کا بیٹا کھڑا دیکھتا رہے۔ بس جیسے یہ بات ناگوار گزری تو جناب سارا نے ابراہیم سے کہا اس کی ماں کو اور اس کو میری نظروں سے دور کر دو، یہی کہا نا، نظروں سے دور کر دو اسے، جب یہاں سے دور کر دو۔ غرض کہ ابراہیم پر وحی نازل ہوئی، ابراہیم جاؤ انہیں دونوں کو لے جاؤ، یہاں سے دور کر دو،